السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 29 سورت القیامہ، آیت 13 سے 13 انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے پارہ 29 میں سورت القیامہ۔ اس میں آج آیت نمبر 13 سے ہم پڑھیں گے 13 القیامہ، قیامت کا دن، وہ قیام ہوگا سب سے لمبا اور جس پر یقین بہت کم لوگوں کو ہے۔ آیت 10 میں ہم نے پڑھے جب قیامت آ جائے گی تو انسان کیا کہے گا۔ آیت 10 میں یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن، قیامت کے دن، این المفر، کیا کہیں ہے بھاگنے کی، چھپنے کی جگہ، اینی شیلٹر۔ کلا، آیت 11 میں اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں ہے کوئی بچنے کی جگہ،
نہیں کوئی بچ سکتا نہ کوئی چھپ سکتا۔ آیت 12 اِلیٰ ربک یومئذ المستقر۔ ہاں ایک راستہ ہے، کہاں؟ اِلیٰ ربک، آپ کے رب کی طرف، یومئذ اس دن، المستقر ایک ہی ٹھکانہ، ایک ہی بچنے کی جگہ، وہ ہے آپ کے رب کے پاس۔ تو ہمیں کیا لیسن ملا کہ فائنل ڈیسٹینیشن ہمارے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ تو پھر ہم دنیا میں کیوں والنٹریلی خوشی خوشی اپنے رب کی طرف نہیں دوڑتے؟ کیوں قیامت کے دن جب زبردستی مجبوراً رب کی طرف لے جایا جائے گا تو اس دن وہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج ہم خوشی سے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ ڈھونڈ لے، بنا لے۔ آیت 13 یونبأ الانسان، پیسو وائس ہے، نبا ورڈ ہے۔ نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں سورت نبا، خبر دی جائے گی۔ یس، تو یونبأ پیسو وائس ہے، خبر دی جائے گی، آگاہ کیا جائے گا۔ کس کو خبر ملے گی؟ الانسان، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ خبر دے دیں گے۔ کب؟ یومئذ، اس دن۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کس چیز کی خبر مل جائے گی؟ بما قدم و اخر، جو کچھ قدم اس نے آگے بھیجا۔ دیکھیے قدم، قدم ورڈ ہے اس میں، قدم کس طرف چلتے ہیں؟ when we walk، آگے کی طرف۔ وَأَخَرَ، اور جو کچھ اخر پیچھے چھوڑا، جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے۔ دیکھیے ذرا اس آیت کو ایکسپلین کیجئے ثنا۔ باجی قدمہ سے اس میں یہاں یہ ہے کہ جو ہم نے آگے بھیجا، جو کام ہم نے نیک کام کیے وہ آگے، اور جو پیچھے چھوڑا مطلب ہمارے اثرات، ہم نے کیا اچھے یا برے کام کیے، اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے لوگوں پہ، دنیا پہ، وہ ہمارے اثرات ہیں جو ہم نے یس پیچھے چھوڑا۔ یس، جو امپیکٹ، جو فٹ پرنٹس ہم نے چھوڑے وہ آخرہ میں آتا ہے۔ دیکھیے جو بھی ہم نے ڈیڈز کیے، تو جو ڈیڈز ہے، اعمال ہے، ہمارے ایکشنز چاہے وہ اچھے ہو یا برے، وہ سب اللہ کے پاس پہنچ گئے آلریڈی۔ ہر روز کا روز حساب پہنچ جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اور آخرہ وہ ہے جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں، یعنی مجھے دیکھ کر اگر کسی نے کوئی اچھا کام سیکھا، یا میرے برے عمل دیکھ کر کسی کی ہمت ہوئی، کسی کو اچھا لگا تو اس نے وہ برے کو کاپی کیا، تو جس کسی نے مجھے کاپی کر کے وہی اس پر امپیکٹ ہوا اور اس نے مجھے فالو کیا، تو یہ پیچھے چھوڑنے والے اعمال، یہ دونوں ہی کہاں نظر آئیں گے انسان کو؟ اس کے اعمال نامے میں۔ تو ہمارے عمل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ استغفار، جو ہم نے کر چکے اگر کچھ غلط کام اور وہ آگے چلے گئے ہیں، کیا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے؟ یس، ہم استغفار کر سکتے، لیکن ہم نے جو آثار چھوڑے ہیں، جو فٹ پرنٹس چھوڑے ہیں، کیا اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ اس کے ایگزامپلس دیں گے کوئی؟ فٹ پرنٹس چھوڑنے کے ایگزامپلس ہے کوئی ایگزامپلس؟ نیک کاموں میں دونوں بھی آپ دے ہاں، سکتے ہو۔ نیک کاموں میں نیک اولاد اوکے جو ثواب جاریہ بنے ہمارے پیچھے بعد۔ اوکے، باجی جیسے کسی نے اچھا ایک اسکول کھول دیا لڑکیوں کے لیے، فری ایڈوکیشن کے لیے، تو وہ نیک اس کی کیری آن ہوگی، وہ اس کے امپیکٹ، انسپائر ہوں گے لوگ اس سے۔
वेरी गुड। इसको आप लोग जो कह रहे हो वो सदका जारिया है, वो जारिया कंटिन्यूअस रहेगा। और एक इसमें आपकी इंटेंशन शामिल है ना कि आपने स्कूल खोले या आपने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाए, अच्छी तालीम दिए, अच्छी तरबियत किए, तो ये आपने इंटेंशनली किया। तो हम कुछ काम जो है सोच समझ कर इंटेंशनली करते हैं, वो हमारे लिए वो भी आखिर में आएगा, हमारे आसार होंगे। लेकिन कुछ काम हम बगैर सोचे समझे कर लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात नजर आ रही है, बेसब्रापन, जबान से एल फेल बोलना, गालियां देना। तो ये हमारे आसपास जो भी इसको देखता है सुनता है, स्पेशली छोटे बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, चाहे हमारे हो या पड़ोसियों के हो या रिश्तेदारों के हो, तो हमारे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि वो पुप्पू करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरी खाला ऐसा करती है तो मैं भी करूंगी। और देख देख कर बच्चों ने सीख लिया। अब आपने इंटेंशनली किया नहीं किया, वो उन्होंने सीखा गलत काम या अच्छा काम भी, तो वो आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाबिल और काबिल का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काबिल ने जो कत्ल किया अपने भाई हाबिल का, तो अब दुनिया में जितने कत्ल होंगे उसका जो भी गुनाह होगा, हर गुनहगार का गुनह का एक हिस्सा इसके ऊपर भी होगा, काबिल के ऊपर। तो ये काबिल का इंटेंशन था कि लोग मुझे फॉलो करें? नहीं था। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है हमारे डीड्स के साथ कि कौन हमें देख रहा है और कौन कौन हमें फॉलो करेगा। फिर इसके लिए आप कब माफी मांगोगे और कहाँ आपको मालूम है कि कहाँ तक इसका असर गया, तो कौन इस्तगफार करे इसके लिए, और अल्लाह माफ करे ना ना करे, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर होता है। इसका लाइव एग्जाम्पल आजकल है कि हम लोग जो भी इंस्टा पर या सोशल मीडिया पर जो डालते हैं, पोस्ट करते हैं, फिर उसको कोई लाइक करता है, कोई फॉलो करता है, कोई सब्सक्राइब करता है, या हम किसी को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये सब कुछ भी हमारे अमल नामे में झलकेगा। तो एक मोमिन कितना कॉन्शियस और कितना थॉटफुल होता है, और इसी कॉन्शियसनेस को क्या कहा गया है? तकवा, जिसको हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमको बहुत दूर की सोच रखनी है, बहुत लंबी नजर रखनी है कि कहाँ तक इसका असर होगा, और मुझे हर कदम हर अमल फूक फूक कर करना है इंशाल्लाह। राइट, चलें आगे बढ़ते हैं। आयत 14, बलिल इंसानु, बल्कि हर इंसान, अला नफ्सिही बसीरा, ऊपर अपने नफ्स के, बसीरा खूब देखने वाला है। यानी हर इंसान को जब उसका अमालनामा बता दिया जाएगा, फिर वो अपने सारे अमाल खुद ही देख लेगा, और उसको उसकी ओनरशिप लेनी ही पड़ेगी कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। क्या उससे डिनाई कर सकते, इनकार कर सकेंगे कयामत के दिन कि नहीं 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 ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे खिलाफ इल्जाम है झूठा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बाजी। नहीं नहीं, हम इनकार कर सकते। और नेक्स्ट आयत में और क्या आ रहा है वो भी कर लेते हैं, तो फिर बात और अच्छे से समझ आएगी। और क्या करेगा इंसान? आयत 15, वो और लव अगर, अलका वो डाले, अलका डालना, क्या डालेगा इंसान? माजरा, माजरा समझते हैं आप? माजरतें करना, एक्सक्यूजेस, सफाई पेश करना। तो इंसान चाहेगा कयामत के दिन कि वो अपनी सफाई पेश करे, अपने एक्सक्यूजेस, कि ये मैंने इसलिए किया था, मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैंने उसको गाली दी थी,
اس نے مجھے پہلے ایسا بولی تھی تو میں نے اس سے جھگڑا کی تھی. یہ ساری دلیلیں، ایکسکیوزز کیا وہ پیش کر سکے گا؟ چاہے گا ہر انسان ضرور، لیکن وہ پیش نہیں کر سکے گا. اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے گا انسان اور اپنے آپ کو جانچ لے گا. اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، سارے باڈی کے آرگنز اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہ جو آیت ہے نا 14، بل الانسان علی نفسہ، اللہ جو ہے نا یہ اگینسٹ لکھ لو، اگینسٹ، خلاف. انسان اپنے ہی نفس کے خلاف گواہی دے گا. تو کون کون گواہی دے گا وہ لکھ لیجئے. انسان کی آنکھ یعنی دونوں آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں اور باقی باڈی پارٹس گواہی دیں گے. تو یہ دنیا میں انسان کو موقع ہے نا، کیا میرے آنکھ، کان، ہاتھ نہیں سمجھتے کہ میں کچھ غلطی کر رہی ہوں؟ اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، میرے کان نہیں دیکھتے کہ میں غلط کر رہی ہوں، میرے ہاتھوں کو میں کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ دنیا میں انسان کس کے پیچھے لگا ہے پتہ ہے؟ یہ اپنی دو آنکھوں سے وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ دوسروں کی غلطیاں نکالنا، دوسروں کے عیب چننا. وہ ایسے بولتی ہے، وہ ایسا چلتی ہے، وہ ایسی دکھتی ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا. تو جب ہم ایک فنگر، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہماری طرف کیا آتا ہے؟ باقی 3 fingers باجی is pointing towards us. لیکن کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو دنیا میں کیونکہ ہم اسی میں لگے پڑے ہیں، دوسروں کو ہی دیکھ رہے ہیں اور کمپیریزن اور ناشکری اور جلن اور حسد، اسی میں زندگی گزار دی اور دوسروں کے عیب نکالنے میں. کوئی گوری بھی ہے تو بھی پرابلم، کوئی کالی بھی ہے تو بھی پرابلم، کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو نہیں کرنے دیں گے، کوئی برا کر رہی ہے تو یہ جب تک ہم خود کا انالیسس نہیں کرتے دنیا میں، تب تک ایسے ہی زندگی ہماری کٹ رہی ہے. اور پھر قیامت کے دن خود کے لیے ایکسکیوزز دینا چاہیں گے تو بھی نہیں دے سکیں گے. دے پائیں گے؟ الاؤ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں باجی. تورات میں لکھا ہوا ہے، واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ، کہ اے انسان، تو دوسروں کی آنکھوں کا تو تنکا دیکھتا ہے، تو دوسروں کی آنکھوں کا تو تنکا دیکھتا ہے، اور اپنی آنکھوں کا نقص تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ کویسچن مارک. قیامت کے دن چاہے انسان فضول کے بہانے بنائے، جھوٹے ایکسپلینیشنز، جھوٹی دلیلیں دے اور بیکار کے ایکسکیوزز پیش کرے، ایک بھی قبول نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کی زبان بند کر دی جائے گی. یہاں تک کہ مشرک جو ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا. قسمیں کھا کھا کر کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن کوئی کوشش وہاں کام نہیں آئے گی. نو ایکسکیوزز ول بی ہرڈ. یہ تھی آیت 15. تو قیامت کے دن ایکسکیوزز نہیں چلیں گے. آج دنیا میں ہم لوگ اپنے ایکسکیوزز دیتے یا نہیں دیتے؟ بہت دیتے ہیں باجی. پورا دن ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ بھی کیا ہے، کوئی فائدے کا کام نہیں ہے. اس سے بہتر کام کیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ اپنے اعمال سدھارے باجی. اپنے اعمال سدھارے اور اللہ کے پاس معافی مانگے
اور توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی. تو یہ سب میں کیا سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایکسیپٹنس، قبول کر لینا. کیونکہ نہیں قبول کرنے میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے نا. اس سے اچھا ہے کہ ہم کیا کریں، قبول کر لے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی، ہاں یہ غلط ہے اور اب میں نہیں کروں گی، اور توبہ استغفار کرنے میں اپنا وقت گزارے، نہ کہ اپنے آپ کو بچانے میں اور صفائیاں پیش کرنے میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. 16 لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے پتا چلا؟ لا کا مطلب نہیں، تحرک میں کاف کے اوپر جو جزم ہے وہ فرسٹ پرسن میں کمانڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جیسے قل آتا ہے، قل، تو قل لام کے اوپر کیا ہوتا ہے قل میں؟ جزم. جزم. تو فرسٹ پرسن کمانڈ ہے وہ. اور قلو آیا تو تم سب کہو، اور قل سنگل ایک پرسن، آپ کہیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ہے نہیں تحرک، آپ حرکت دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرکت نہ دیجئے. حرکت ورڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ بھی جی باجی. ساتھ اس کے، ہاں ساتھ اس کے، ہی کس کے لیے یہاں پر؟ قرآن کے لیے. کس کو حرکت نہ دیجئے؟ لسانک، آپ کی زبان کو. لسان کہتے ہیں زبان کو. آپ اپنی زبان کو اتنی حرکت نہ دیجئے، لتعجل، تاکہ آپ جلدی کرے، بھی ساتھ اس کے. پھر سے ہی آیا، بھی کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے وقت آپ اپنی زبان کو اتنی حرکت نہ دیجیے، اتنی جلدی جلدی قرآن کو نہ پڑھے. تو کیسا پڑھنا ہے پھر قرآن کو؟ اطمینان سے باجی. یا اطمینان سے، سلولی، کاملی. کس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی، تاکہ آپ اس میں جلدی نہ کرے. ان علینا، ان بے شک، علینا اوپر ہمارے، اللہ اوپر، نہ ہمارے. یہ جو نہ ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کہ بے شک ہم پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی؟ اللہ کی. جمعہو، جمع کرنا اس کو. جمع میں جمع کرنا، ہو قرآن کو. وَقُرْآنَهُ، اور پڑھانا اس کا. قرآن کو نازل کرنا، قرآن کو آپ کے سینے میں جما دینا، اس کو بالکل پکا یاد کرا دینا. وَقُرْآنَهُ، یہ قرآن یہاں پر آپ کو پتہ ہے قرآن کا مطلب ایکچولی کیا ہے؟ اقرا سے ورڈ ہے یہ، اقرا. اقرا میں یہی روٹ ورڈ ہے، دیکھیے پڑھنا قاف باجی. را. ہاں پڑھنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے وائس میں کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھانا، سمجھانا، یاد دلانا، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ سب اللہ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے. اٹ از اپون اس. تو آپ بالکل نہ جلدی کرے نہ تیزی کرے، اور آپ ٹینشن بھی نہ لے کہ کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچھ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب فرشتے آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لینے میں، سیکھنے میں کچھ جلدی کرتے. تو فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. فرشتے کون؟ جبریل امین موسٹلی وحی لے کر آتے.
تو جب جبریل امین پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب فرشتہ وہی لے کر آئے تو آپ اسے پہلے کیا کیجئے، پڑھنے سے پہلے کیا کیجئے؟ پورا سنیے. ہاں سنیے، غور سے سنیے، سنتے رہے. پھر جو آپ کو ٹینشن ہے، جو آپ کو فکر ہے کہ کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں، اس لیے آپ ایسا کرتے ہو، تو اس کے بارے میں آپ تسلی رکھیے. بی کنٹینٹ کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ اسے آپ کے مبارک سینے میں جمع کر دیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ پر نازل کرنا ہے تو اس کے حفاظت کی، اس کو محافظ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے سینے میں جمع بھی دیں گے اور وقت پر آپ کی زبان سے اسے پڑھوا بھی دیں گے. جو قرآن ورڈ آیا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری. اسی طرح اس کا واضح کرنا، تفسیر اور بیان آپ سے کرانے کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. تو یہاں پر سٹیپس لکھ لیجئے. نمبر 1، قرآن کے لیے کیا سٹیپس ہونا ضروری ہے؟ نمبر 1، غور سے سننا، غور سے سننا. نمبر 2، تلاوت کرنا، دیکھ کر تلاوت کرنا. ہاں ہمارے لیے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرا دیا. پھر تلاوت کرنا، پھر اس کا انڈرسٹینڈنگ، تفسیر، وضاحت، مطلب سمجھانا، اور اسے لوگوں تک بیان کروانا، لوگوں تک پہنچوانا. یہ سب اللہ کی ذمہ داری. تو آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں اور اس میں جلدی نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھا دی، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب. کیا مطلب اس کا؟ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے. اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے. سمجھ میں آ گئی آیت؟ ایک حدیث سن لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے، مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں وہی لینے میں سخت تکلیف ہوتی تھی. شروع میں وہی لینے میں سخت تکلیف ہوتی تھی. پھر اس خطرے سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، فرشتے کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا جاتا. حدیث اوور. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے شروع میں فکر ہوتی تھی تو میں فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیتیں نازل فرما دی اور انسٹرکشنز دے دیے. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرتے گئے. پھر زبان سے تھوڑا تھوڑا تلاوت کروائی. تو یہ سب کون کرواتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ میری، آپ کی، کسی کی بھی نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتے ہیں. پھر قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو آپ کیا کیجئے؟ خاموش رہیے. خاموشی سے سنیے. خاموشی سے سنیے. خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو سن نہیں رہے یا غور نہیں کر رہے. تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ویری نائس.
صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہی کی طرح ان کا پڑھایا ہوا پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی. کیا فرمایا؟ کہ جبریل امین جب آیت نازل فرماتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کا پڑھایا ہوا پڑھوانا ہمارے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے. یعنی جبریل امین آئے، انہوں نے اپنا کام کیا اور چلے گئے. اب کس کے ذمے ہے اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، آپ سے پڑھوانا؟ اللہ کے ذمے. اب اس کو آپ کیسے یہاں پر اپنی کلاسز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو؟ کہ ٹیچر آئے اور پڑھائے چلے جائے، اس کے بعد اگر ہم اس پر غور کرتے رہتے ہیں تو پھر کون ہمیں پڑھاتا ہے، کون یاد دلاتا ہے، کون ہمارے سینے میں محفوظ کرتا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ خود. سبحان اللہ. ایک اور بخاری کی روایت ہے، چھوٹی سی لکھ لیجئے کہ پھر جب وہی اترتی، یعنی یہ آیتیں آ جانے کے بعد پھر جب وہی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں نیچی کر لیتے، اور جب وہی چلی جاتی پھر آپ پڑھتے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمارے لیے کیا بہت بڑا لیسن ہے یہاں پر؟ جلدی جلدی بولیے. ہم قرآن کیسا پڑھتے ہیں اور ہم کو کیسے پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے، بتائیے. باجی دھیرے دھیرے پڑھنا ہے. وی ہیو ٹو ناٹ رش. بالکل دھیرے دھیرے پڑھنا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے، اور اس میں جلدی نہیں مچانی ہے. اور جو لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں، غور سے سننا ہے پہلے، پھر آرام سے پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنا ہے پڑھنے میں بھی. ہماری حرکت کتنی ہوتی ہے زبان کی، آپ لوگ کو معلوم ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت 18 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر اذا جب، قرأناہ پڑھے ہم اس کو، پھر جب پڑھے ہم اس کو، وَاتَّبِعْ پھر تم پیروی کرو، پھر تم فالو کرو، قرآنہ پڑھانے کی اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے اوپر وہی پڑھی جائے آپ اس کو سنو، سننے کے بعد فَاتَّبِعْ اس کے بعد اس کو فالو کرو، پھر آپ اسے خود پڑھیے اور دوسروں کو پڑھائیے. تو یہاں سے وہی والی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خود بھی پڑھے، دوسروں کو پڑھائے، اور اس میں جلدی نہ کرے. آیت 19 ثم پھر ان علینا بیانہ، ثم پھر ان بے شک، علینا ہم پر ہے. کس پر ہے؟ اللہ پر. بیانہ اس کا بیان. قرآن ہم سن لیتے ہیں، پھر ہم خود پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اسے ہم دوسروں کو بھی بیان کرتے ہیں تو یہ بیان بھی ہم سے کون کرواتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اس کا بہت ایکسپیرینس آتا ہے ماشاءاللہ، کہ کبھی ہم لوگ لیسن پریپئر کر کے آتے ہیں، اپنی نوٹس بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کچھ اور پڑھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہلوانا چاہے، جو پڑھوانا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان سے وہی کہلواتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. الحمدللہ. تو بیان کی ذمہ داری
اللہ کی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہم انسان، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا ہم اس قابل بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو بیان کریں. اٹ از سچ اے بگ آنر. اس دنیا میں اس سے بڑا آنر کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالی چن لیتے ہیں، ہے نا. اس کو چن لیتے ہیں، فرشتوں کو بھی چن لیتے ہیں، نبیوں کو بھی چن لیتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں کہ کون پڑھے کون پڑھائے. کیونکہ میری اور آپ کی مرضی سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چوائس ہے. اب یہ بھی ٹو وے چوائس ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے اور جب تک میں نہ چاہوں. اللہ چاہے تو پھر میں کیسے نہ چاہوں، اور میں کتنا بھی چاہوں لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. بٹ اللہ چاہے تو میری کیا مجال کہ میں نہ کروں. تو پھر اللہ کروا ہی لیتا ہے ہم سے. سبحان اللہ. تو سارا کریڈٹ پھر کس کو جاتا ہے؟ اونلی اللہ. اونلی اللہ، اونلی اللہ. تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایز اے اسٹوڈنٹ بھی چنا، ایز اے ٹیچر بھی چنا، ایز اے والنٹیئر بھی چنا. الحمدللہ. اب اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے. آمین. اور ہر اسٹوڈنٹ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہر ایک کو پڑھانے والا بھی بنا دے، ہر ایک کو اسے بیان کرنے والا بھی بنا دے. آمین انشاءاللہ. کیونکہ عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بتائی ہے نا. عالم کی امپورٹنس زیادہ ہے یا عابد کی؟ پہلے تو فرق بتائیے عالم اور عابد کے بیچ کیا فرق ہے؟ باجی جو علم حاصل کرتا ہے وہ عالم، اور جو عبادت کرتا ہے وہ عابد. ویری گڈ. تو ہم سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب ہم عالم ہیں. اگر تھوڑا بھی علم حاصل کر رہے تو بھی عالم ہے، زیادہ بھی کر رہے تو بھی عالم ہے. اور اگر وہ عالم پھر وہ علم اپنے ہی پاس رکھے تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا باجی. قرآن کا حق نہیں ادا کیا. صرف قرآن کا نہیں، پہلا سوال ہی علم کے بارے میں ہونے والا ہے نا. جیسے مال کا ہوگا ویسے علم کا ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت آ گئی. اب اسے کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے. پہنچانا ہے. اگر نہیں پہنچاتے تو کیا ہوتا ہے اس علم کو؟ دو چیزیں ہوتی ہے. اگر علم آگے نہیں پہنچایا It تو won't دو spread. چیزیں ہوتی. It won't spread. اوکے. اٹ وونٹ اسپریڈ. اور کیا ہوگا؟ باجی ہم بھول بھی جاتے باجی. اور ہمارے ساتھ ختم ہو جائے گا. نمبر 1 آپ بھول جاؤ گے تو وہ علم آپ کے پاس رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نہ آپ کے پاس رہا نہ کسی کو ملا تو وہ کیا ہو گیا علم؟ باجی میں بولوں، ہاں. جس طرح پانی گندا ایک جگہ کھڑے رہ کے گندا ہوتا ہے، اس طرح علم بھی بیکار ہو جائے گا. ہاں، نہ آپ کے پاس رہے گا کیونکہ آپ بہتا بھول جاؤ گے، اور نہ بہتا پانی صاف رہتا ہے. اس طرح علم میں اضافہ ہوتا ہے جتنا ہم ویری گڈ، دو. ویری گڈ. جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ نے نہیں پہنچایا آپ بھی بھول جاؤ گے، کسی کو بھی نہیں ملے گا. لیکن بات ختم نہیں ہوگی، حساب بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا حساب ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ اکرام کیا کہتے کہ اگر ایسی آیتیں نہیں آتی تو ہم کبھی بھی لوگوں کو نہیں بتاتے. سوچو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں، میکزیمم سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی اور یاد کی. اور اگر انہوں نے نہیں پہنچائی ہوتی تو ہم کو ملتی وہ حدیثیں. وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ساری کتابیں کیسے لکھی جاتی اگر وہ اپنے تک ہی رکھتے. تو انہوں نے رکھا، لوگوں تک پہنچایا تو فائدہ کس کا ہوا؟ امت کا. امت کا بھی ہوا، اور کس کا بھی ہوا؟ ان کا بھی ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہر حدیث کے ساتھ، اور ہر حدیث کے پڑھنے اور سننے پر
جتنا اجر ہم کو ہے اتنا اجر ان کو بھی ملتا ہے، ہمارا اجر کم ہوئے کے بغیر۔ یہ ان کے آثار ہے جو ہم بات کر رہے تھے، قدمت و اخرت۔ تو جتنے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ان سب کو اس کا اجر ملتا ہی رہے گا قیامت تک۔ اور سب سے زیادہ اجر کس کو ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویری گڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہر نیکی پر ان کو اجر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ان کے آثار۔ اب ہم کو چیک کرنے کہ ہمارے آثار کیا ہے، ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں، یا ہم بس اپنے اوپر سوالوں کا ٹوکرا بڑھائے جا رہے ہیں۔ چلے، اور عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے؟ ویسی ہی ہے جیسے اس کو یاد ہے یہ حدیث؟ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسے، حدیث پوری کیجیے، کسی کو یاد ہے؟ کوئی مانٹی کو یاد ہے؟ جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ اوکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم سب پر ہے ویسے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے؟ ایک عالم کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے بتائیے؟ نمبر 1، فرشتے۔ سمندر میں لیا۔ سوریا بتاؤ۔ نمبر 1 فرشتے، اچھا، نمبر 2؟ مچھلی کی، پانی میں جتنے بھی مخلوق ہے باجی۔ اوکے، پہلے آپ لکھ لیجئے عالم کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عالم کے لیے نمبر 1 اللہ تعالیٰ خود دعا کرتے ہیں، پھر نمبر 2 اللہ کے فرشتے، نمبر 3 دنیا کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی، آل ایکویٹکس، اور مٹی کے اندر جتنی سوراخوں میں چیٹیاں ہیں وہ بھی، ہر ایک عالم کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے، سبحان اللہ۔ چلے آیت 20، کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، بٹ کیا ہے، یہ سب اچھے اچھے کام کرنے کے تو ہے، لیکن انسان ریالٹی میں کیا کر رہا ہے؟ بلکہ تحبونا، تم محبت رکھتے ہو، تمہیں کیا پسند ہے؟ عاجلہ، یہ جلدی ملنے والی، کیا ہے یہ عاجلہ؟ جلدی جلدی ملنے والی چیز کیا ہے؟ لکھ لیجئے دنیا۔ بلکہ تم سب کو کیا پسند ہے؟ یہ دنیا، دنیا کی رنگینیاں، اور دنیا میں سب کچھ مجھے مل جائے بس۔ آیت 21، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت، تمہاری سارا فوکس دنیا پر ہے کہ بس مجھے مال مل جائے، اولاد مل جائے، آرام مل جائے، خوشیاں مل جائے، سرٹیفکیٹس بھی مل جائے، امپورٹنس بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے، اور تم کس کو بھول جاتے ہو؟ آخرت کو۔ تو ہم کو کیا چاہیے دنیا میں؟ سب کچھ اپنے لیے۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن دیا، اور قرآن میں اتنا اچھا بیلنس ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسے کتنے سارے مذہب ہے، ریلیجنس جس کو فالو کرتے ہیں لوگ، تو کچھ کافی ریلیجنس تو کیا کہتے ہیں؟ موکش پراپتی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کو تیاگ دینا ہے۔ اور پھر وہ کون سے راستے پہ چلتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھانا، نہانا بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں بدلنا، یہ دنیا بہت موہ مایا ہے، شادی بھی نہیں کرنا، بچے بھی نہیں پیدا کرنا، جنگلوں میں چلے جانا، گھر میں نہیں رہنا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کو ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھی دیا بیلنس، کہ کھاؤ، کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، اور کماؤ وہ بھی عبادت ہے، گھر بناؤ اپنے لیے، گھر میں رہو وہ بھی عبادت ہے بھائی، کپڑے بھی پہنو، پاک صاف رہو، غسل کرو، ناخن کاٹو، طہارت کرو، شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، دنیا میں بھی رہو اور آخرت کی بھی فکر کرو. تو کتنا بیلنسڈ دین ہے ہمارا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کیا نظر آتی ہے؟ صرف دنیا نظر آتی ہے، تو وہ بس اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. 22. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس آخرت کی طرف جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا ہوگا آخرت کے دن؟ 22. 2 طرح کا ڈویژن ہو جائے گا. کیا ہے 2 ڈویژن؟ پہچان کس چیز سے ہوگی؟ چہروں سے ہو. وجوہ ہوئیں 22. کچھ چہرے، یومئذن اس دن. کون سے دن؟ کون سا سورت کا نام کیا ہے؟ قیامت کے دن. ہاں، قیامت کے دن کچھ چہرے ناظرہ، ناظرہ تازگی والے، ریفریشڈ، خوشحال چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. ناظرہ کس چیز کا ہوگا؟ تازگی، سرور. الی ربہا اپنے رب کی طرف. ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے. کچھ چہرے کا کسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے. کہاں ملے گا رب کا دیدار؟ عرش پہ باجی. جنت الفردوس میں. جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن اس کے آثار، اس کی شروعات قیامت کے دن سے ہو جائے گی کہ کچھ چہرے بالکل سفید، چمکدار، روشن ہوں گے، 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ چہرے جن کے اعمال نامے ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوں گے، ان کو وہ پاس ہو جائیں گے، ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. پھر جنت میں ان کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. اور اس کے اپوزٹ 24. ووجوہ ہوئیں، اور کچھ چہرے یومئذن اس دن باسرہ کیسے ہوں گے؟ اداس، سیڈ، سیاہ چہرے. ان کے چہرے پر کالک نظر آئے گی، بالکل اداسی، سیڈنس، کیونکہ وہ فیل ہو گئے. ان کے اعمال نامے ان کے لیفٹ ہینڈ میں ملیں گے. اور یہ فیلیئرز کے چہرے اتنے اداس اور تیوری چڑھائے، ان کے فور ہیڈ پر رنکلز ہوں گے، آنٹیاں پڑیں گی، اور وہ دکھی، پریشان. تظن ان یفعل بہا فاقرہ. تظن وہ گمان کریں گے، وہ سوچیں گے، ان کے یفعل کیا جائے گا، بہا فاقرہ ساتھ ان کے. کیا کیا جائے گا؟ وہ سوچ رہے ہوں گے اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اب مجھے کون سی پنشمنٹ ملے گی، کیونکہ تو میں فیل ہو گیا ہوں. فاقرہ، فاقرہ میں ہمیں فکر ورڈ بھی نظر آ رہا ہے. کیا چیز کی فکر ہوگی؟ کمر توڑنے والا عذاب. فاقرہ کے بارے میں لکھ لیجئے، یہ ناظرہ کا اپوزٹ ہے. فاقرہ کمر توڑنے والا عذاب. اب ان کو اپنا کانسیکوینس نظر آئے گا کہ اتنا برا رزلٹ، اب اس کے آگے پنشمنٹ بہت سیویئر ہے، کمر توڑ دینے والی پنشمنٹ. یہ کیوں ان کو ایسا فیلنگ آئے گی؟ کیونکہ سامنے کسے دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ اپنے چہرے.
जहन्नम की आग को बाजी। यस, जहन्नम सामने लाई जाएगी ना कयामत के दिन, और रिजल्ट हाथ में, तो अब पता है कि कहाँ पे जाना है ना। और अब वो सोच रहे होंगे कि बस कमर तोड़ने वाला अजाब होगा, बट अल्लाह ताला क्या फरमाते 26 में, कल्ला, हरगिज नहीं, तुम मत ये सोचो कि सिर्फ कमर तोड़ने वाला अजाब होगा, रुको जरा देखो क्या मिलेगा। इजा बलगत तराकी, इजा जब, बलगती पहुंचती है, अतराकी हसलियों तक। हसली किसे कहते हैं? हलक, कॉलर बोन। कॉलर बोन। ये देखिए हमारा ये जो चेस्ट होता है, एक तो पसलियां हमारी कहाँ होती है, रिब्स, चेस्ट के, हमारा पूरा चेस्ट बना हुआ है ना, हमारी छाती जो है वो किसको कवर करती है, किसको हिफाजत से रखती है? हार्ट और लंग्स को बाजी। हार्ट और लंग्स को। तो ये छाती, ये चेस्ट किससे बनी है? रिब्स से, पसलियों से। और ये पसली कहाँ पर खत्म होती है? कॉलर बोन, ऊपर गर्दन के नीचे आप पहली वाली हड्डी जो देखोगे ना, तो वो दैट इज कॉल्ड हसली। एम आई राइट सना? जी बाजी। हाँ। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि सिर्फ कमर नहीं टूटेगी तुम्हारी उसमें जहन्नम में, बल्कि हसली तक के पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी? वो पनिशमेंट, वो जहन्नम की आग। वो, और कील, कहा जाएगा, कहा जाता है, मन, कौन है, मन कौन है, राक, कौन है, झाड़ फूक करने वाला, राकी, किसको बुलाओगे तुम कि वो झाड़ फूक करे और तुम्हें बचाए? या कोई डॉक्टर, क्या कोई लॉयर, या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बादशाह, कोई पैसा, कोई ओहदा, कौन तुम्हें बचाएगा? तो पूछा जाएगा, मन कौन है, राकी, तुम्हारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला है कोई? होगा कोई? बताइए। Who will be able to save? nobody, Nobody. Nobody. नो बेल बाजी। No bail. जेलर Okay. बेल या बेल, कोई बेल नहीं होगी। You're right. वो, और 28, जन्न, वो सोचेगा, अन्नहुल फिराक, बेशक वो जुदाई है। फिर वो समझ जाएगा कि बेशक ये सब कुछ क्या है, अल फिराक, फिराक फर्क से बना है, यानी अब जुदाई, कंप्लीट जुदाई हो गई। किस चीज से जुदाई हो गई? दुनिया की, दुनिया की तो पहले ही हो गई थी जब मौत आ गई थी। अभी किस चीज की जुदाई हो गई? ने अमाल की बात, जो हम अमल करते हैं उसकी। फैमिली और माल की। यस। अभी कोई भी चीज नहीं जिसके पीछे मैं दुनिया में भाग रहा था, दुनिया में जो चीजें जमा कर रहा था, वो कोई चीज मुझे आज बचा नहीं सकती। तो फिर कहाँ है बचने की कोई सूरत? इस फिराकी, सॉरी, ये तराकी वर्ड जो है ना, ये दोनों के लिए आता है। एक तो जब मौत का वक्त होता है, सकरात का वक्त होता है, उस वक्त भी इंसान कितना बेचैन, कितना परेशान, जान निकलने का वक्त होता है। और उस वक्त कोई डॉक्टर, कोई झाड़ फूक करने वाला, या कोई दवाई देने वाला, कोई भी बचा नहीं सकता। और दूसरी फिराकी है और तराकी है कि अब तुम्हारा हिसाब किताब सब कुछ हो गया, अब जहन्नम में डाले जा रहे हो, नाउजुबिल्लाह। उस वक्त भी कौन तुम्हें बचाएगा?
تو جو ہسلیوں تک بات آئی تھی وہ موت کے وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ روح قبض ہونا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے تو پنڈلی پیروں سے، سے اور باجی. ہاں پنڈلی پیروں سے، اور وہ پہنچتا ہے ہسلی تک. تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے نیکسٹ آیت میں، دیٹ از 29 میں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ اور تفتی لپیٹ جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، الساق بالساق پنڈلی دوسرے پنڈلی پر. پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سا باڈی کا پارٹ ہے؟ calves باجی. کابز. ہمارے جو پیر ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پیروں میں اوپر کا جو حصہ ہے وہ ران کا حصہ، یعنی جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھائز. ہمارے گھٹنے کے اوپر کا جو پیر کا حصہ ہے وہ ران ہے، یعنی تھائز. اور گھٹنے سے نیچے ٹخنے تک کا حصہ جو ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں نا، کاف. تو کافز. تو قیامت، سوری ناٹ قیامت، موت کے وقت جب موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ روح قبض کرتے ہیں تو وہ کیا کھینچ کر نکالتے ہیں؟ روح. اور وہ شروع ہوتی ہے پیروں سے. تو پیروں سے جب نکالی جاتی ہے روح تو وہ اتنا ہولناک منظر ہوتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی پر چڑھا لیتا ہے، یا یہاں تک کہ کوئی پیر گھسنے لگتے ہیں. دیکھیے آپ نے کبھی وہ دیکھا ہوگا، قربانی جب ہوتی ہے جانور کی، تو if you have seen any goats or sheep، جب ان کی قربانی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے پیر کیسے ہلنے لگتے ہیں ان کے. have you seen that؟ جی باجی، پیر پٹکتے ہیں. ہاں. تو یہ وہی والا منظر ہے. اس کے بارے میں ساری حدیث ہم لوگ کل کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں. تو کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ الساق بالساق، آیت 30، الی ربک یومئذ المساق، طرف آپ کے رب کے، یومئذ اس دن، المساق کیا ہوگا؟ ہانکنا ہے. ہانکے جاؤ گے. کہاں ہانکے جاؤ گے؟ اپنے رب کی طرف. تو ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو یہ موت کا مزہ چکھنا بھی ہے. اس کی حدیث کل ہم پڑھیں گے، یہ پنڈلیوں والی اور اصلی تک جان پہنچنے والی. اور کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے وہ بہت ہی سیڈ ہوں گے، سیاہ ہوں گے. وہ ساری حدیثیں اللہ کے دیدار کی بھی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی، اور تب تک اس پر غور و فکر کریں گے کہ اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تبھی تو ہم اپنی موت کے بارے میں بھی ہمیں خیال آتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں. جب ہم قرآن رکھ دیتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرنا جب پورے دن میں چھوڑ دیتے ہیں، تب پھر کوئی موت کا ذکر نہیں، کوئی قیامت کا ذکر نہیں. پھر ہم واپس دنیا میں گم ہو جاتے. اللہ تعالی ہم سب کو 24 گھنٹے اپنی آخرت کو یاد رکھنے والا بنائے، اور ہمارے ہر عمل آخرت کو سامنے رکھ کر کرنے والے ہو جائے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.